اولئک علی اولئک یہی لوگ علی یاد کروا دینا مجھے ہدن ہدایت پر من ربی ربہم اپنے یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. ہدایت پر ہونا بندے کا اپنا کمال ہے یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ ہدایت پر ہونا؟ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ بچے، زیادہ ذہین بچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس کو. کئی مشکلات بھی ہوتی ہوں گی یہاں پہ، اسکول میں ذرا ماحول بڑا شریف سا ہوتا ہے، ریلیکس سا رہتے ہیں بچے، لیکن یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کی یہی ان کا ترجمہ پھر کیا ہے؟ المفلحون. کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے، آج ہم پڑھیں گے. اچھا یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ سمجھتے ہیں. سورۃ البقرہ، البقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے. البقرہ کا معنی کیا ہے؟ کس کس کو اپنے نام کا پتہ ہے کہ میرے نام کے میننگ کیا ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ میرے نام کے میننگ کیا ہے؟ جس کو نہیں پتا وہ آپ کا. اچھا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ کو اپنے نام کے میننگ کا پتہ ہونا چاہیے. بیٹا بیٹھنے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو ہمارے نام کے میننگ ہوتے ہیں اس کا اثر، اس کے امپیکٹ ہماری پرسنالٹی پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، جو نام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے موقع امام مالک میں، آپ نے کہا میری بکری کا دودھ کون نکال کے لائے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہوا جی میں لے کے آتا ہوں. آپ نے پوچھا مست آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے حرب. حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی. یہ والا آپ نے میری اونٹنی کا دودھ نہیں نکال کے لے. ایک اور کھڑا ہو گیا سر میں لے آؤں. آپ کا نام کیا ہے؟ برا. برا کا معنی ہوتا ہے کڑوا، وہ چیز جس کو ہم کھا نہیں سکتے. آپ نے سنایا آپ ہی میں. تیسرا کھڑا ہوا جی میں. میں آپ کا نام کیا؟ اس کا میرے نام کا معنی حزن. حزن کا معنی ہوتا ہے سخت، اگر حزن ہو تو معنی ہوتا ہے. آپ نے میں آپ ہی میں. آخر میں ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے میں لے آؤں. آپ نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سہل. سہل کا معنی ہوتا ہے نرمی، آسانی. آپ نے سنا آپ جو لے کے آؤ. یعنی نام کے میننگ کتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. آپ نے کئی ناموں کو چینج کر دیا جن ناموں کے معنی اچھے نہیں. آج سے ہم صرف 2 یا 3 ناموں کے معنی میں آپ کو بتایا کروں گا. وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو نہیں پتا کہ میرے نام کے میننگ کیا ہے. نہیں پتا؟ چلیں شروع کریں. آپ کھڑے ہو. آپ کے نام کی میننگ کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ کیسے لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں. آپ بڑے حیران ہو جائیں گے اگر میں اس کو اصل لکھ کے دکھاؤں. یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ راو. راو یہ اصل میں تھا. اصل میں کیا تھا؟ پھر یہ کرتے ہیں ایک قانون ہے عربی کا، واو یا اکٹھے آ جائیں پہلی ساکن ہو تو واو کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یا بنا دیتے ہیں. یا بن گیا. کیا بن گیا؟ ریشا. یاد رہے گا روٹ ورڈ کیا ہے آپ کے نام میں؟ را واو یا. بیسک کیا ہے؟ را واو یا. ٹھیک ہے. ریان معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ایسا شخص جس نے اتنا پانی پی لیا ہو کہ اس کو بالکل پیاس نہ لگے. بالکل پیاس، اس کی پیاس ختم ہو جائے. یعنی پانی کو پیے اور اس کی پیاس. جب آپ روزہ افطار کریں گے نا، آپ پانی کے 2 گلاس پیتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو لگتا ہے پیاس ہے نا. ایسا شخص جس کو بعد میں پیاس لگے ہی نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریشان. کیا ہے؟
बाग था, फिर क्या बन गया रैयान। तो ये जन्नत में एक दरवाज़ा है, जन्नत में एक दरवाज़ा है। जो लोग रोज़ा रखते हैं ना, अल्लाह ताला उनको कहेंगे सब लोग इस दरवाजे से आए। भाई आप सभी लोग नमाज पढ़ने इधर से आते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल वो वाला दरवाज़ा यहाँ पे लगा दिया जाए, आपको कहा जाए आप इस दरवाजे से आए मेरे साथ। ये है प्रोटोकॉल होता है ना, तो जन्नत में एक दरवाज़ा है इसका नाम, एक नाम हमने हल किया, आप लोग एक किया नहीं बस क्या, ठीक है समझ आ गया। असल में आपके नाम के बेसिक रूल्स क्या हैं? रा या रा वाओ या, ये रैयान असल में क्या था? राव या राव यान पढ़ना। फिर वाव को क्या किया? वाव को या से बदला, या के ऊपर शद आ गया रैयान। ठीक है आगे देखेंगे, एक छोड़ देंगे, तर्जुमा पढ़ते हैं। इन्ना बेशक, यकीनन माना भी ठीक है और बेशक माना भी ठीक है। इन्ना बेशक बात फिर रह गई। अल बकरा का माना क्या है? ये सूरत हमने शुरू की, अभी तक हमने कितनी आयतें पढ़नी है? 5। कितनी पढ़नी है? 5। उन 5 आयतों में किन की बात हुई थी? ये याद रखनी है आपने, हर बच्चे को ऐसे याद हो जैसे अपना नाम। पहली 5 आयतें किनके बारे में? मोमिन बंदों के बारे में। फिर 2 आयतें किसके बारे में? काफिर के बारे में। फिर 13 आयतें किसके बारे में? मुनाफिक, 2 नंबर लोगों के बारे में। ठीक है, पहली 20 आयतें या युना से बस आप अपनी दिक्कत करनी स्टार्ट करिए अपनी करनी। इधर देखिए, पहली 5 आयतें किसके बारे में है? मोमिनों। फिर 2 किसके बारे में? काफिर। फिर 7 13 किसके बारे में? मुनाफिक। इन्ना बेशक, तर्जुमा आता है ना सब? जी। अल्लाज़ीना, जो वो लोग जो, या लोग ना भी करें, इन्ना यकीनन, अल्लाज़ीना यकीनन तर्जुमा भी कर सकते हैं इन्ना का, बिला शुबा भी कर सकते हैं, बेशक भी कर सकते हैं। वो तमाम हुरूफ जिससे शक खत्म हो जाता है वो आप इसके तर्जुमे में ला सकते हैं। अल्लाज़ीना एक हो तो क्या आता है? अल्लाज़ीन, और 2 से ज़ायद हो तो फिर क्या आता है? ये देखिए, ये लफ्ज़ देखते ही आपको इसके तर्जुमे का पता चल जाएगा। काफारू बेशक, जो काफारू कुफ्र किया जिन्होंने, बेशक वो जिन्होंने क्या किया? वो काफिर हुए, बेशक वो जो काफिर हुए। सवाउन, जी ये सवाउन के बारे में भी याद रख लें, फायदा देगी कल के बाद। ये असल में क्या था? सवायुन, क्या था? सवायुन। जरा पढ़ के देखें, सवायुन मुश्किल है या सवाउन मुश्किल है? युन मुश्किल है ना या के साथ। तो अरबी का ये कानून है, जो हरफ मुश्किल लगे, अल्लाह का कुरान आसान है, उसको चेंज कर दिया जाता है। अरबी कानून के मुताबिक ये सवायुन था, तो या को आखिर में पढ़ना मुश्किल था, हमजा से बदल दिया, क्या बन गया? सवाउन। ये दुआउन है ना, दुआ पढ़ते ना आप, ये असल में क्या था? दुआ बुन, दुआ बुन, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? बुन। जैसे वहां पे या को हमजा से बदला, ऐसे ही वाव को हमजा से बदला। एक हरफ मुकम्मल हो, अलिफ के बाद या आए उसको भी हमजा बना देते हैं, अलिफ के बाद वाव आए उसको भी क्या बना देते हैं? क्यों बना? ताकि मुश्किल ना हो पढ़ने में। अल्लाह ताला आपका इतना ख्याल करते हैं, आपको मुश्किल ना हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ना चाहिए ना। इन्ना अल्लाज़ीना जिन्होंने, ये लफ्ज़ देखकर इसी से तर्जुमा निकल आता है। सवाउन बराबर है, सवाउन सवाउन बराबर है। अलैहिम, ये मैंने बताया था असल में क्या है? अला अला, बेटा आगे देखिए, अला और इनके, ये अपने इनके सेम लफ्ज़ है, तर्जुमा दोनों का एक ही होगा। पीछे आपने पढ़ा था रब्बिहिम, इनके रब, यहाँ पे क्या है? या अपने रब। हिम का तर्जुमा दोनों हो सकता है, इनके भी अपने भी। ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे क्या फर्क पड़ता है। अला हिम इन पर, हिम इन पर, हिम इन पर, हिम इन पर। वो पीछे वाले भाई दे रही
بیٹا کس کی ہے یہ؟ دے اس کو دے آپ دے کس کی ہے یہ؟ چلے آپ چلے حج کی بات شیطان کو مطلب ہوا چلے ادھر دیکھیں چھوڑ دیں بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے. کیا برابر ہے؟ اس لفظ کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح سے حل کر دیا. یہ پورا اس کا ہم اکیلا اکیلا نہیں کریں گے, اکٹھا کریں گے. آپ سامنے نظر آئے گا جی ادھر پہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انذرتا ہم کا ترجمہ اکٹھا کرنا ہے. آپ کا ان کو ڈرانا. کیا ترجمہ ہے؟ آپ کا پورے لفظ کا ترجمہ جس پر میں نے یہ لائن لگا دی. انذرتا ہوں اس کا پھر ترجمہ پورے کا اکٹھا کرنا ہم نے. آپ کا ان کو نہ ڈرانا. لم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لم تنذرہم آپ کا ان کو نہ ڈرانا. پھر دیکھیں آپ کا ان کو آپ کا ان کو ڈرانا. انا الذین کفروا کرتے ہیں سواء برابر ہے علی ان پر. کیا برابر ہے؟ انذرتا ہوں آپ کا ان کو لم تنذرہم ان کو برابر ہے لا یؤمنون وہ ایمان بڑے زبردست بڑے سمجھدار بڑے نیک جو اللہ جس کو قرآن کے پاس لے آئے اس سے بڑھ کر کیا. آپ کسی کو دشمن کو اپنی طرح نہیں دیکھتے, برے لوگ گندی کو اپنی طرح نہیں دیکھتے, جو آپ کا اچھا دوست ہو آپ سمجھتے ہو یہ نیک کسی کو نہیں دیکھتے. یہ اللہ کا گھر ہے. قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. ہر ایک کو اللہ اس کے قریب اور اس جگہ پہ نہیں آنے دیتا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو آنے دیتے. اس لیے آپ سبھی کو بہت اچھے باقی تھوڑی بہت کوئی انسان ہونے کے ناطے سے کبھی بات نہیں ہو رہی. ایک سوال کا بات ہے یہ آئے جو بھی ہم نے پڑھی اس میں کیا بات سمجھ آئی آپ کو؟ اپنی زبان میں اس کا مفہوم کیا سمجھ آیا؟ کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتائے کیا آپ اس میں کیا بتایا گیا, ہمیں کیا بتایا گیا؟ اللہ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جو لوگ کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان یہ بتایا گیا. ایک بندہ اور رپیٹ کرتے یہی بات آپ ایمان کیا ہم آپ انہوں نے ایمان. ٹھیک ہے, جیسے فرض کرے میں کہوں جی دل کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے, یہ تنگ کرتے ہی رہے گا. مطلب کہہ سکتے ہیں نا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں یہ قرآن کو آیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کافروں کو سمجھانے کے لیے آیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں ڈالا. تو کیا مطلب پھر کسی کافر کو دین کی بات نہیں بتانی چاہیے؟ یہاں پہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں. جی ہاں ہدایت دینے والا اللہ. اچھا اور کوئی اس کا آپ نے سوچ کے آنا تلاش کر سکتی ہے. اس کا آپ نے سوچ کے آنا تلاش کر کے آنا. یہ کچھ آپ کو ہنٹ دے رہے, ہنٹ سمجھتے ہیں نا, انڈیکیشن اشارہ سگنل, تو یہ کچھ دے رہے. کل پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کافروں کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے, تو پھر کیا کسی کافر سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ بتوں کو پوجا کرنا چھوڑ دو, مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دو, اللہ کے بندے بن جاؤ, پھر تو ضرورت نہیں رہی. تو پھر قرآن کا کیا فائدہ؟ یہ کل ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے.